مذاکرات سے اچھی جی میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ مذاکرات اس کے درمیان ہوتے ہیں جو پاورز ہیں. پاور عمران خان ہے، 90% عوام کی پاور عمران خان ہے، اور جو حکومت کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ مذاکرات مثبت نکلیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں تو ہی مذاکرات ہوں گے نا. ٹیبل پر بات تو لاؤ. یہ وہ پی ٹی آئی ہے، یہ وہ عمران خان ہے، یہ جو عمر ایوب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں نے کہا ہم نہیں کرتے مذاکرات کیونکہ میرے گھر پر قبضہ ہے، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، تو میں تو پھر بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عارف علوی کا گھر نہیں ہے جو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے کہ جی وہ مذاکرات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور تم نے کئی مرتبہ تم کہہ چکے ہو، انہوں نے انکار کیا. کرتے رہے انکار، میرا گھر ہے، مذاکرات میرا حق ہے. میرے گھر پر واپس جمہور کی قیادت آنی چاہیے. تو مذاکرات میں آئی وش دیم ویل. مذاکرات ہونے چاہیے. جن باتوں پر ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ جی کہ عمران خان کی رہائی کی بات ہو. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ ہاؤس اریسٹ وغیرہ، عمران خان کو رہا کرو، کوئی مقدمہ اس کے اوپر نہیں ہے. جو ہمارے اکابرین گرفتار ہیں ان کو رہا کرو، مینڈیٹ ریٹرن کرو. الیکشنز، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشنز دوبارہ ہوں گے تو الیکشنز کی تاریخ دو، منصفانہ الیکشنز کی بات کرو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کام کرو، کیونکہ اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے. تو لہذا مذاکرات میں کامیابی کی امید ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ لوگ بیٹھیں گے. ہماری نیک نیتی، ہمارا عمر ایوب ان مذاکراتی ٹیم کا ممبر ہے اور آئی تھنک ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو، مطلب آپ فارم 47 اور فارم 45 کے جو موقع پہ اس سے جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہٹ رہا. عمران خان صاحب نے یہ بھی موقع دیا ہے کہ بھائی ٹیبل پر تو چیزیں تو لاؤ. فارم پہ انہوں نے حشر جو ووٹروں کا کیا ہے وہ ڈبل سٹیمپنگ کی ہے، نیچے سے اوپر سے تھیلا سیل ہے، نیچے سے کھول کر گڑبڑ کر دیا. تو یہ جھوٹی حکومت ہے یار، فارم 47 والی جھوٹ پر قائم ہے. اور یہ بھی پوچھ لیجئے کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں، آپ کی مہمانداری. آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ آپ سندھ اور پنجاب کو کراس کر کے جب سر پشاور آئے ہیں تو کیا وہاں پہ دیکھیے اچھا، میں تو اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں یہ گناہ گار آدمی عبد القادر جیلانی صاحب کے متعلق، جو بڑے پیر تھے، صوفی تھے، ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ایک ہی موقع پر 50 جگہوں پر ہوتے تھے. تو میں اور یہ ہم گناہ گار بھی کچھ صوفی بن گئے کہ ایک ہی موقع پر ہم 10 جگہ برآمد ہوئے، اس سے بھی زیادہ برآمد ہوئے. تو جو مقدمے بنے، جب میں تھا بھی نہیں اس جگہ پر، کراچی میں تھا، مقدمے کے اندر یہ کہانی ہے کہ جی میں موجود تھا، تو اس کے لیے بیل کرانے آیا ہوں. اور یہ حکومت کا وقت ضائع ہو رہا ہے. حکومت اربہ روپے، کھربوں روپے کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے رجیم چینج کے بعد. تو میں تو ان لوگوں نے تو مارے کھائی ہیں اس بیچارے کے، یہاں پر ٹیئر گیس شل لگائے، کمر پہ اس کو سوٹیاں پڑی ہیں. تو میں تو یہ تو سب لوگ میرے لیے ہیروز ہیں، میں تو اتنی مار بھی نہیں کھائی ابھی تک. سر موٹر سائیکل چوری یا فارم 14 فارم ایکٹ کے مقدمہ تو درج نہیں ہے نا آپ کے اوپر؟ نہیں ہو جائے گا نا. میں 2014 کا میرے اوپر ATC میں مقدمہ چلتا رہا، ابھی تک چل رہا ہے کہ میں نے بندوقیں سپلائی کی. پولیس والوں کی گواہی ہے کہ میں نے بندوقیں سپلائی کی. تو میں اس کورٹ میں صدر ہوتے ہوئے ATC کورٹ میں ارجمن صاحب کی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا جی میں اس کے اندر ایمنیٹی بھی نہیں، اپنی امیونٹی بھی نہیں کلیم کر رہا، صدر ہوں، فیصلہ کر لیں. انہوں نے فیصلہ کر دیا، پھر حکومت نے میرے ہوتے ہوئے اپیل کر دی، تو وہاں بھی میں کرمنل ہوں، ایلیج کرمنل ہوں. یہ بتائیے آپ کے کارکن اس کا باقاعدہ طور پر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بعد اس کو جو ہے وہ سنی گئی ہے سزائیں. تو اس سے پہلے PTI کے بانی کے بیانات بھی ملٹری کورٹ کے حوالے سے آئے تھے جو کہ تائید میں تھے. مراد سعید کا بیان بھی آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے. PTI کا بیان تھا اس وقت کہ ملٹری کورٹ میں سویلین کو سزائیں ہونی چاہیے. تو کیا آپ کی پچھلی جو آپ کے بیانات ہیں اس پہ کوئی افسوس ہے؟ نہیں جی یار، جو ملٹری کورٹس میں سزائیں ہونی چاہیے تھی دہشت گردوں کی ہونی چاہیے تھیں. یہ سارے سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے یار؟ سارا وقت دہشت گرد، ہمارے خلاف ایکشن چل رہا ہے، آپ سب لوگ جمع ہیں اور دہشت گرد آزاد ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار؟ ہر کام دہشت گردی. یہ جی تم نے یہ کیوں کیا، تم دہشت گرد ہو. تم بائیسیکل پر ڈبل سواری کر رہے تھے، تم دہشت گرد ہو. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ کوئی قانون ہے یا کوئی ہر جو چیز وہ چیز ہے جو ہر چیز پر فٹ آ جاتی ہے؟ یہ غبارہ ہے، اس پر بھی فٹ آ جائے گا، اس پر بھی فٹ ہو جائے گا. تو جناب میں ملٹری ٹرائلز کے خلاف، دنیا اس کے خلاف ہے، میں خلاف نہیں ہوں.
सारा यूरोपियन यूनियन इसके खिलाफ है, सारा अमेरिका उसके खिलाफ है, सारी दुनिया उसके खिलाफ है। तो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल तो आपने देख लिया ना, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज गायब है ना। ये शैम ऑपरेशन था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो लिहाजा उमर अयूब साहब आज अपनी नेगोशिएटिंग कमेटी को बता रहे थे कि जनाब ये होना चाहिए कि फेयर ट्रायल हो, मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल नहीं होता। लिहाजा हम उसकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं। वो दहशतगर्द मारे आराम से फिर रहे हैं और जनाब सियासतदान मारे मारे फिर रहे हैं मेरी तरह। आपको हाँ, GSP प्लस का ख़तरा भी हो गया है ना, अब यूरोपियन यूनियन ने भी मजम्मत की है। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदर मुमलिकत साहब। सबसे पहले तो यहाँ पे आप साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक साबिक सदर मुमलिकत पाकिस्तान वो आज यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में बेल लेने के लिए आए। ये बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए, इस सिस्टम के ऊपर धब्बा है। आज बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बेल्स के लिए। नेगोशिएटिंग टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझ नाचीज़ को उसको नॉमिनेट किया, उसका बैसियत उसका चेयर। और कल शाम को मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से जब बात हुई तो मैंने कहा जी कुछ दिन या एक दिन आगे कर लें, क्योंकि हमारे सारे साथी जो हैं वो इधर उधर हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी दूर हैं। और उन्होंने कहा जी आज से शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारे 3-4 मेंबर सिर्फ वहाँ पे मौजूद हैं, 7 की हमारी कमेटी है। और अभी तक मेरे यहाँ पे ट्रांजिट बेल्स और बाकी बेल्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और केसेस कौन सी है आपने भाई पूछा कि जी मोटरसाइकिल चोरी के और कौन सा आपने पूछा, फॉरेन एक्ट मुझ पे लगा हुआ है, फॉरेनर्स एक्ट भी लगा हुआ है और मोटरसाइकिल चोरी भी लगा हुआ है। फैसलाबाद में मेरे 3 मोटरसाइकिल चोरी किए, मेरे ख्याल है 2 या 1 जो है वो हसन अब्दाल में भी हो गए। तो 5 मोटरसाइकिल जिस तरह के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उन्होंने बना दिए कि जी बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल गैंग का मेंबर। अच्छा, कोई दुकान तो नहीं खोल रहा है? मेरा ख्याल है मैं भी कर लूंगा सदर साहब, अभी मेरा ख्याल है मैं इस काम पे अभी करना पड़ेगा। तो ये हालात हैं और यहाँ पे मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ जो मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना डिसीजन दिया। जिस तरह सदर साहब ने बात की है कि, और मैंने ट्वीट भी की है और अपना वीलॉग भी इस पे रिकॉर्ड कराया कि जो आपके नॉर्मल नौयत के केसेस हैं वो आपने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए किए। देखिए आपका बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1999 का 504, उस पे आपके जो आपका ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, आपके 3 आपके सतून है, आपका अदलिया है, आपकी एग्जेक्टिव है और आपकी अल्लाह भला करे पार्लियामान है। जो आपकी स्टेट है, स्टेट के अंदर आर्टिकल 7 में उसकी डिटेल मौजूद है। उस डिटेल में आइन में उसमें मैं रिपीट नहीं करता हूं, पर उसको सम अप करने के लिए मैं सिर्फ ये करता हूं कि जनाब उस पे नेशनल असेंबली, सेनेट, सूबाई आपकी फेडरल हुकूमत, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमतें और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकती हैं, ये आपकी स्टेट का, इसको स्टेट कहलाते हैं। बाकी इदारे चाहे वो मुसल्लह फौज हो, रेंजर्स हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, वो औजार है स्टेट के। मिलिट्री कोर्ट जो है वो औजार का कोर्ट है, वो मिलिट्री के कोर्ट्स हैं। वो उठ के आपके फैसले कोर्ट्स के जिम्मेदारी नहीं यूजअप कर सकते, लिहाजा ये फैसले नल एंड वॉइड हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो मिलिट्री कोर्ट्स के लोग जिनके खिलाफ हुआ है, अभी भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए हम लोग रिट पिटीशन जरूर करेंगे और इसको परसू करेंगे और उम्मीद यही है कि सुपीरियर कोर्ट से इसको उड़ा देंगे। तीसरी अहम बात यह है कि मुज़ाकराती टीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर को, मैं वहाँ पे मौजूद था जेल ट्रायल में, क्योंकि मेरे ऊपर भी वो चार्जेस लग रहे थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे लग रहे थे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मुज़ाकराती टीम बनानी है और हमने अनाउंस की, बल्कि उसी दिन शाम को मुझे अरेस्ट कर दिया गया था इलीगल कन्फाइनमेंट में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पुलिस पे लगी है इस पे। तो लिहाजा उस पे हमारे जो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 हमारे असीरान यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे उमर चीमा साहब, हमारे इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हसन याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में है, हमारे मिलिट्री जो जेल के अंदर जो हमारे साथी इस वक्त असीरान है, बाकी असीरान उनकी फिल फॉर आज़ादी। नंबर 2 हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए
کہ وہ CCTV فوٹیج سامنے آنی چاہیے. ہماری 26 نومبر 2024 میں جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک, اس کا کمیشن ہونا چاہیے. ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں, الیکشن کا پروسیس, اس کا صاف شفاف انکوائری اور فریش اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے سامنے رکھنی ہے, اور اس پہ ہماری طرف سے نیک نیتی سے ہم نے ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں, کیونکہ آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تب تک استحکام نہیں آئے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. دنیا اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہے, اور اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. PIA کی بڈ پرائس انہوں نے بولی, ان کا خیال تھا کہ 85 ارب روپے آیا جناب والا 10 ارب روپے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ عدم استحکام ہے, یہاں پہ آپ کا آئین اور قانون ہے ہی نہیں, سو لہٰذا وہ کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. سو لہٰذا پاکستان کو یا آگے ہم نے ترقی کی راستے پہ گامزن کرنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے آنا چاہیے, اور اس کے ذریعے جو بھی حکومت آئے, ہم لوگ PTI کے لوگ ہیں, ہم لوگ ورکر ہیں, ہم لوگ نہیں کہتے ہیں کہ PTI کی حکومت آئے, نہیں, جو اس فری اینڈ فیئر الیکشن سے جو بھی حکومت آئے, جس کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہو, وہ 100 بسم اللہ آ کے ملک کو سنوارے. بہت شکریہ جی. Thank you.